آج ہم بڑے جری ہو چکے ہیں اور بڑے نڈر ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، عبادت کے معاملات ہوں، نماز کے معاملات ہوں، روزے حج زکات یا کسی قسم کے معاملات ہوں، آج ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو ہم اپنی بغلیں جھانکتے ہیں، ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں. لوگوں کے تقوی اور تقدس کا جو ہے ہمیں اس قدر ہمارے اوپر روب رہتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، یہ 4 دن کا چھوکرا مجھے یہ بات بتا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا وہ بیوقوف ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ لوگ آپ کی قبروں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں. کوئی جاتا ہے کسی کی قبر میں؟ اور آپ کو میں بتاؤں، آج ہم خوب مذاق اڑاتے ہیں حدیث رسول کا. اگر آج کے دور میں صحابہ کا دور ہوتا، نہ جانے کتنے جسموں کے اوپر منڈیاں نہ نظر آتی، سر نہ نظر آتے، سر قلم کر دیے جاتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذرہ بھی اگر چشم ابرو کے اوپر شکن پڑتی تھی تو عمر فاروق اعظم کے ہاتھ تلوار کے اوپر تڑپ جایا کرتے تھے، تیز بے نیام ہو جایا کرتے تھے. دعني یا رسول اللہ اقتل هذا المنافق، آقا حکم دیں ہم اس منافق کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیں. وہ جلیل القدر صحابی، ایک شخص، ایک مسلمان کا اور منافق کا جھگڑا ہوا، یہودی کا. دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، قصہ مختصر فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. تو مسلمان، وہ منافق تھا، اس کے دل کے اندر بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل مطمئن نہیں تھا. جب فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دیا تو باہر آئے، باہر نکلے تو اس منافق یہودی نے کہا کہ یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، آؤ چلو ہم چلتے ہیں، وہ جو ہے عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں. اس کا یقین تھا عمر تو یہودیوں کو دیکھ کے آگ بگولا ہو ہی جاتے ہیں، ابھی اس کو دیکھیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے. چنانچہ اس نے کہا کہ چلو عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اب تم کیوں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ چلو اب وہاں کہاں جا رہے؟ کہا نہیں چلو. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ مسلمان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، فیصلہ دینے ہی والے ہوتے ہیں. یہودی بول پڑتا ہے عمر فیصلہ دینے سے پہلے اور زبان کھولنے سے پہلے ایک بات سن لو کہ یہ فیصلہ جو آج تمہارے پاس پہنچا ہے یہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم لرز جاتے ہیں، الٹے پاؤں پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر سے تلوار بے نیام لے کے نکلتے ہیں اور اس مسلمان کے گردن کو اس کے سر سے جدا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ھذا قضاء عمر من لم یرضى بقضاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے جو ہمارے نبی کے فیصلے کو نہ مانے. عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. اور جب تمہیں حق بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہو جی فلانے یہ بات کہہ رہے ہیں، جی وہ مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے حضرت یہ کہہ رہے ہیں، ہم کس کی مانیں؟ وہ ادھر ٹکڑے، ادھر حصہ، وہ جماعت، ہم کس کی مانیں؟ میں کہتا ہوں سب کی نہ مان، جوتے کی نوک پہ رکھ سب کی بات، مان اس کی جو رب کا فرمان ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہو، بس اس کے علاوہ کسی کی نہ مان. دیکھ حق کس طرح تجھے نہیں ملتا ہے، حق ملے گا. آپ خود نہیں چاہتے ہو جناب علی کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کریں، آپ خود نہیں حق کی تلاش کرتے ہو.